हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी हुजूरी के लिए, खुदा हम तेरे प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, रहम के लिए, फजल के लिए कि खुदा हम इस वक्त तू यहाँ पे हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा हम यीशु तूने अपना तख्त यहाँ पे हमारे दरमियान लगाया हुआ है। खुदा हम तू उतरा हुआ है ताकि हमें बरकत दे, हमें आज़ादी दे, बहाली दे। खुदा हम आज जब तेरा कलाम जो हमारी जिंदगियों के साथ तू करने को है, खुदा हम जब तू बोले तो हमारी जिंदगियों के अंदर से वो सारी तारीकी के काम, वो बदी के काम, खुदा जो तुझे पसंद नहीं है, खुदा हमारी जिंदगियों से वो निकल जाए, खुदा यस्सु के नाम से। और हम तेरे लोग, खुदा तेरे बेटे बेटियां नजात पाए। खुदा आज तेरे कलाम जब हमारे साथ तू करे तो खुदा बदी की कुफ्ते जहां हम बैठे हैं, खुदा हमारे बदनों के अंदर से, हमारे घरों के अंदर से चीखे मारती हुई, डरती और कांपती हुई निकलें खुदा यस्सु के नाम से। और खुदा तेरा रोब, तेरा दबदबा हमारे ऊपर, हमारी जिंदगियों के ऊपर, हमारे घरों पे छाया रहे, और कभी भी शैतान किसी भी तरीके से खुदा हमें तुझसे दूर ना करने पाए। खुदा तेरा गहरा मसा, गहरी हसूरी हमारे ऊपर छाई रहे, यीशु के नाम से। खुदा तेरा शुक्र हो, आमीन। हम जज्बल के जो स्पिरिट है, बदरू है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, और तकरीबन हमने काफी जो इसके साइन है या इसके जो काम है हमारी जिंदगियों में हो रहे हैं, ये करती है, ये करती और करता है एक ही है। ये क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम हमने सीखा कि ये औरत है तो ये औरतों में ही काम करती है, ये मर्दों में भी बिल्कुल उसी तरह काम करती है ना। तो काफ़ी हमने पुराने अहदनामे में से सीखा कि ये क्या-क्या करती है और ये कौन है। ये अख़यब की बीवी इस्राएल की जो थी, ये मलका थी। बनी इस्राएल कौम जो है, अख़यब जो इसका हस्बैंड था, है ना, इस्राएल का, वो बादशाह था। तो इस हिसाब से ये बनी इस्राएल जो कौम है इसराइलियों की, है ना, उनकी ये मलका थी। तो ये बड़ी ही क्या लें करप्ट या वो औरत थी जो कि अपने बादशाह पे, यानी अपने जो क्या कहते हैं हस्बैंड था, उसको इसने जैसे कह लें कंट्रोल किया था, उस पे हुकूमत करती थी। और हमने सीखा कि ये कंट्रोलिंग स्पिरिट है, ये कंट्रोल करती है, ये कातलाना रूह है जो खुदा के नबियों को, और असल में ये इसका काम ही ये है कि ये खुदा के लोगों को, खुदा के ममसू जो है, जो मैं कहूंगी कि जो जिन पे काम हम कहें कि सबसे ज्यादा मसा ठहरा होता है, इसका टारगेट जो है ये वो है। क्योंकि ये क्या थी ये, आज का जो हम इसमें पढ़ते हैं उसमें ये हम देखते हैं कि ये असल में क्या है, ये मलका थी और ये नबिया थी, ये एक जैसे कह लें उस्ताद थी। और हाँ, ये कुर्बानियां करती थी। तो ये हरामकार थी, ज़नाकार थी। तो इसलिए ये खुदावन के लोगों के, खुदा के खादमों के अंदर, खुदा के जो ममसू है, मसा किए हुए लोग, ये उनके अंदर काम करती है ना। तो इसलिए मुझे और आपको इसकी जो कह लें खुसूसियात है उनको जानने की जरूरत है ना। तो हम सेड्रिक के साथ सॉरी काशफा 2 बाब और इसकी 20 साइड से हम पढ़ते हैं। हाँ जी, जी सेड्रिक जी बैठो मैंने मुकाशवा जी पाक कलाम में से मुकाशवा बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 20। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजबल
کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ 20 آیتیں کرنی ہے یا نہیں آگے بھی پڑھیں۔ اچھا، میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ، میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے کاموں سے توبہ نہ کروں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ مگر تم تو تیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناواقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا۔ البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو، جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ آمین۔ ہاں جی، خدا ان کا شکر ہو۔ گاڈ بلیس یو سیڈرک۔ جو پرانے عہد نامے میں ہم نے سیکھا کہ یہ ایک جسمانی طور پہ ایک عورت تھی، ہے نا، یہ جو کیا تھی، بال کی پجارن تھی اور اخیب کی بیوی تھی۔ لیکن یہاں پہ نئے عہد نامے میں آ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جب اس کا ذکر کیا ہے، تو ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، پھر تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نا کہ ایک عورت جس کو خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ وہ اس چرچ میں کام کر رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بدرو ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ ایک اسپرٹ ہے کیونکہ اتنے ہزاروں سال کہہ لیں کہ کوئی انسان تو زندہ نہیں رہ سکتا، ہے نا۔ تو یہ ایک اسپرٹ ہے جو کہ تب کام کر رہی تھی، اور ہم نے سیکھا کہ یہ جو بال تھا، ستارہ ملکہ جو تھی، ہے نا، جس کی یہ پوجا کرتی تھی، اس نے یہ اس کو ایک جو تحفے میں کہہ لیں یا ایک وہ اسپرٹ جو تھی وہ دی تھی۔ تو وہ جو تھی وہ تب بھی کام کر رہی تھی، اور اب جو ہمارے جو چرچز ہیں یا ہم خدا کے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ کام کر رہی ہے نا۔ تو خداوند جو ہے ہمارا زندہ خدا یسوع مسیح ہمیں اس چیپٹر میں یا اس نے یہ بتا رہا ہے کہ ہم کئی دفعہ اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ بڑے صحیح چل رہے ہیں، اور سارے ہم جو خدمت جو ہے وہ کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ہے نا، اور ایک حساب سے اپنی نظر میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے، یا ہم خداوند کے ساتھ بڑے پاکیزگی میں چل رہے ہیں۔ لیکن خداوند دیکھے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا، بالکل اسی طرح جس طرح خدا یہ کہہ رہا ہے، اور جو ہم نے پیچھے بھی تھوڑی اس کی جو کہہ لے خصوصیات تھی وہ ہم نے دیکھی تھی۔ اور اگر آپ کو نہیں یاد ہے نا، جو پیچھے ہم نے تھوڑا تھوڑا سیکھا، تو وہ ہم سب میں کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے خداوند دیکھے کہہ رہا ہے کہ یہ عورت ہمارے اندر ہماری زندگیوں میں یہ کام جو ہے وہ کر رہی ہے، اور
اس کے آخر میں جو آخری ورس یا کہہ لیں جو خداوند نے ایک سزا کہی ہے یا ایک جو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا تھوڑا سا تو یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے حکموں پر نہیں چل رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ تو اس میں بھی اس چیپٹر میں خدا یسوع مسیح نے صاف صاف اس کلیسیا سے تو جو ہے وہ بات جو ہے کی کہ اگر ہمارے اندر یہ کام ہے اور اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو ان کی سزا بھی وہی ہوگی جو اس کی تھی ہے نا۔ تو اس میں تھوڑی 2-3 باتیں ہیں جو ہم سیکھیں گے کہ یہ ایک نبیہ ہے۔ نبیہ آپ کو پتا ہے کہ جو نبوت کرتا ہے، جو ضروری نہیں ہے کہ نبوت آنے والی ہی جیسے کہہ لیں کہ ہو، جو اس وقت ہماری زندگی میں کہہ لیں ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کئی دفعہ جو خدا کے بندے ہیں یا وہ خداوند جو ہے وہ بتاتا ہے نا۔ تو اس لیے یہ کیا ہے، نبیہ ہے، نبوت کرنے والی۔ اور دوسرا یہ کیا ہے، خداوند کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندوں کو حرام کاری کرنے پر اور بتوں کی قربانی کھانے کی تعلیم دیتی ہے۔ تعلیم دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے، یہ استاد بھی ہے۔ اور پھر تعلیم کیا ہے کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ ان کو گمراہ کر رہی ہے۔ تو اس لیے یہ دو جو باتیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چرچز میں کہہ لیں جھوٹی جو نبوتیں ہوتی ہیں یا غلط تعلیمیں جو ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، یا بدعتیں جو ہیں جو خداوند کی سچی تعلیم کو نہیں دے رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے یہ والی جو اسپرٹ ہے، جذبل کی اسپرٹ، وہ کام کر رہی ہے۔ اور جھوٹی نبوتوں کا سب کو ہی شاید تھوڑا مطلب پتہ ہی ہو کہ کئی ہم چرچوں میں جاتے ہیں یا کئی ایسے خدا کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جو جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں اور زیادہ دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کو جیسے کہہ لیں جو اس کے سامنے آیا ہے دعا کرانے یا کلیسیا میں ایسے ہوتا ہے تو وہ جھوٹی نبوتیں، او تیرا ویزا لگ جائے گا، تجھے بنگلہ مل جائے گا، تجھے یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، تو وہ جھوٹی نبوتیں کرے۔ خداوند جو ہے پرانے عہد نامے میں اگر دیکھیں گے پوری بائبل میں کہیں ایسی نبوتیں ہوئی ہیں کہ جی تجھے مطلب تجھے جاب مل جائے گی، تجھے گھر مل جائے گا، ہے نا، یا تو باہر چلا جائے گا۔ کہیں پہ بھی پیچھے پرانے عہد نامے میں دیکھیں اس طرح کی جو ذاتی یا جو اس طرح کی نبوتیں ہیں وہ نہیں ہوتی، جھوٹی نبوتیں یا پھر وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو خداوند کے بندے ہم پیچھے اگر جا کے دیکھیں پرانے عہد نامے میں تو نبوتیں یا کیوں پوچھا جاتا تھا خداوند سے وہ کہ خداوند یہ ہم جنگ جیت لیں گے پوری قوم کے لیے، اس طرح کے جو کیا کہتے ہیں باتیں تھی وہ لوگ لے کے جاتے تھے یا بادشاہ لے کے جاتے تھے، ہے نا۔ اور آج کل ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی چھوٹی سی پرابلم آ گئی ہے، ہم ایسے ایسے جو چرچز میں کہہ لیں خداوند جن کے ذریعے نبوت کراتا ہے یا رویا یا خداوند ان کو کچھ دکھا دیتا تو ہم ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی سی پرابلم لے کے کہ اس کے ذریعے کیا ہوگا، خداوند ہمیں وہ ہمارے مسئلے کا حل، یا پھر کئی دفعہ ہوتا ہے ہم یہ پرابلم لے کے جاتے ہیں کہ ساڈے تے کسی نے کوئی جادو ٹونا تے نہیں کیتا، ساڈے گھر چ تے نہیں کچھ، ہے نا، وہ خدا اس کو دکھا دے گا۔ تو یہ چیزیں لے کے ہم یہ والی باتیں لے کے ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ہم جو کلیسیا ہیں یا ہم جو وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور وہ جو پاسٹر ہیں یا جو جن کو بھی خداوند نے یہ دیا ہوا ہے وہ بھی ہم لوگ پہلے غلط کر رہے ہیں، کیونکہ خداوند ایسی جو کہہ لیں نبوتیں ہیں یا ایسی جو باتیں ہیں ان کے وہ ہماری ایک خداوند کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہو کہ خدا خود ہمیں بتائے یا کلام کے ذریعے یا خوابوں کے ذریعے خود ہمارے ساتھ بولے۔ لیکن ایسے ایسے جو
बातें हैं वो लेके हम खुदावंद के खादमों के पास ना जाएँ। और खुदावंद के खादम भी इन बातों का जैसे कह लें कि ध्यान रखें कि हम जो हैं इस तरह खुदा ने अगर हमें ये एक दिया हुआ है, तोड़ा कह लें, तो हम उसको इन बातों के लिए इस्तेमाल ना करें कि छोटे-छोटे जो आपकी प्रॉब्लम है, वो खुदावंद चाहता है कि हम हमारा जो रिश्ता है खुद खुदा के साथ बने, ना कि हम ऐसी जो है प्रॉब्लम लेके उनके पास जाएँ। तो इसके ऊपर आगे चल के हम थोड़ी-सी और बात करेंगे। और फिर लिखा है कि ये मेरे बंदों को हरामकारी की तरफ लेके जाती है। बुत्तों की पूजा और उनकी कुर्बानी जो है खाने की जो है वो उस तरफ लेके जाती है। और जो उनकी तालीम देती है या गलत तालीम देती है और गुमराह करती है। तो ऐसे अगर हमारे उस्ताद हैं या ऐसे पास्टर हैं जहाँ हम जाते हैं, जो कि खुदावंद की कलाम की पूरी-पूरी जो एक स्टडी है या पूरा, जैसे इस पे हमने पहले भी बात की थी जब मकाशवा की किताब हम पढ़ रहे थे। अ, कि जो पूरे खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों के ज़रिए जो तालीम मिली है, उन सारी बातों को नहीं लेते, तो इसका मतलब है कुछ एक बात को उन्होंने ले लिया। फ़र्ज़ करो वो सिर्फ़ पानी के बपतिस्मे पे बात करते हैं, वो पाक-रूह के बपतिस्मे पे बात नहीं करते, वो होलीनेस पे बात नहीं करते, है ना? वो खुदावंद की जो रूहें हैं हमारी ज़िंदगी में काम करती हैं, या अब भी मौज़े होते हैं, अब भी शिफ़ाएँ जो हैं वो मिलती हैं खुदावंद से, उस पे बात नहीं करते, तो इसका मतलब है कि ये वहाँ पे पूरी जो तालीम है या सच्ची जो तालीम है वो नहीं मिल रही। तो इसलिए वो क्या है, वो वहाँ पे हमें गलत तालीमें मिल रही हैं, या अ, वो खुदावंद यीशु मसीह के लहू पे बात नहीं करते, खून पे बात नहीं करते, कुर्बानी पे बात नहीं करते, या वो इस पे बात नहीं करते कि अब भी हमें मुसीबतों में से गुज़रना है, या खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी-अपनी सलीब उठाए। यानी सलीब उठाने का मतलब है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह मुसीबतों में से गुज़रे, हमें भी गुज़रना है ना? तो वो देते हैं कि नहीं जी, अब तो हमें फ़तह जो है वो मिल गई है, अब हमारी ज़िंदगी में कोई दुःख, तकलीफ़ें या ये जो है परेशानियाँ, बीमारियाँ नहीं आ सकती, है ना? अ, तो इसका मतलब है कि अ, और भी काफ़ी वजूहात हैं, यानी ये जो तालीम जो है वो देते हैं, लेकिन इस तरह की जो तालीम अगर आपको मिल रही है, तो वहाँ पे पूरी तालीम नहीं मिल रही, या हम कहेंगे कि झूठी तालीमें मिल रही हैं, गलत तालीमें मिल रही हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह पे, उसके लहू पे, उसके नाम पे पूरा-पूरा हमें ईमान नहीं रखने दे रही, और हम जो है गलत तालीमों में पड़े हुए हैं। तो इसलिए अगर कहीं ऐसा है, तो उसके पीछे ये जज़्बल की जो स्पिरिट है वो काम कर रही है। तो उसके टेबल में से जो है, या उसके अ, जो कुर्बानियाँ हैं उसमें शरीक होते हैं। कुर्बानियों का हमने सीखा कि जो हम दुआएँ करते हैं, अब यानी पहले तो वो कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी। लेकिन अब क्या है, जो हम दुआएँ करते हैं या जो शुक्रगुज़ारियाँ, रोज़े रखते हैं, या ये सारा जो है वो कुर्बानियों में आता है ना? तो इसका मतलब है कि हम इसकी तालीम में या इसकी कुर्बानियों में या इसके टेबल में, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह क्या है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा रोटी मैं हूँ, है ना? जो प्यासा हो मेरे पास आए, यानी खुदावंद यीशु मसीह क्या है, वो पानी भी मैं है, मैं भी वही है। तो इसलिए जब हम पाक शराकत में शरीक होते हैं या खुदावंद के पाक मेज़ के बारे में हमने सीखा, तो उसका मतलब ये है कि वो बेटों की खुराक थी। यानी खुदावंद यीशु मसीह को जब हम पूरा-पूरा लेते हैं, या उसकी तालीम को या उसके टेबल में से, उसकी मेज़ में से खाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की पूरी तालीम को ले रहे हैं। तो जब हम इसके उसमें अभी हम वर्ष पढ़ते हैं, है ना? तो जब हम उसकी टेबल में से खा रहे हैं, यानी गलत तालीमें ले रहे हैं, तो वो हमें गुमराह कर रही हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह पे हमें पूरा ईमान नहीं रखने देती।
ایسی تعلیمیں ہیں۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو بھی توبہ کی جو مہلت تھی وہ دی تھی، لیکن اس نے توبہ نہیں کی۔ اور پھر اس جو 22 آئے تھے اس کا دوسرا، جس میں لکھا ہے کہ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں۔ بستر پہ ڈالنے کے جیسے کہہ لیں کہ ایسی ایسی بیماریاں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں کہ ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بستر سے ہی نہیں اٹھ سکتے، یا ایک پہ دوسری پہ تیسری بیماری آتی ہی جاتی ہے کہ ہم اٹھ نہیں سکتے۔ تو اس طرح کی جیسے کہہ لیں کہ خداوند ہمیں بستر پہ ہی ڈالے رکھتے ہیں، بیماریاں ہمارے گھروں سے جاتی ہی نہیں، ہم بستر پہ ہی پڑے رہتے ہیں، یا زناکاری میں پڑے رہتے ہیں، حرام کاری میں پڑے رہتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کر رہے ہیں اور اگر ہم توبہ نہیں کر رہے تو خداوند کہہ رہے ہیں میں کیا کروں گا، بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں۔ یہ خداوند یسوع مسیح اس وقت کہہ رہے ہیں، ہے نا، یعنی اس چیپٹر میں، یا میں کہوں گی کہ اس وقت آپ سے اور ہم سے بات کر رہے ہیں خداوند۔ پھر خداوند کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے دلوں کو، گردوں اور دلوں کو جانچنے والا خداوند۔ تو اس کا مطلب کہ یہ جو اسپرٹ ہے یہ کیا کرتی ہے، ہمارے دلوں کو کنٹرول کر لیتی ہے۔ یا اس دن بھی شاید ہم نے بات کی کہ یہ جو جذبل کی اسپرٹ ہے یہ خاص طور پہ عورتوں کا جو نیچے والا حصہ ہے اس کے اندر یہ کام کرتی ہے، ایسی بیماریوں میں پھنسا دیتی ہے، جو بھی پرابلم ہے کلیں ہوتی ہے، ابڈومنل پین یا یوٹرس کی کوئی پرابلم یا انفیکشن، یورین انفیکشن کی کوئی ایسی پرابلم ہے، یا کچھ باقی کی جو ہے، تو یہ نچلے حصہ جو ہے اس میں یہ کہہ لیں پکڑ لیتی ہے، یا اس میں جو بھی خرابی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جذبل کی اسپرٹ کام کر رہی ہے۔ پھر یہ دلوں کا خداوند نے ذکر کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دلوں کو کنٹرول کر لیتی ہے، یہ دل میں ایسی بری خواہشیں یا ایسے لے کے آتی ہے، یا خداوند سے دور ہمیں لے رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اسپرٹ ہے یہ بھی کام کر رہی ہے کہ ہمارے دلوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور آیت ہے جہاں پہ لکھا ہے کہ 24 جو ورس ہے جس میں لکھا ہے کہ ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا۔ یعنی کچھ لوگ تو ہیں اس کی چلاکیوں کو یا اس کی مکاریوں کو، اس کی جو خصلت ہے، اس کے سائن ہیں، یعنی شیطان کی جو باتیں ہیں یا اس کی چالیں جو ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن کچھ جو ہے اس کی گہری باتوں کو نہیں سمجھتے۔ تو خداوند ان سے بات کر رہا ہے کہ میں تم پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، لیکن جو تمہارے پاس ہے اس کو تھامے رکھو، جتنا خداوند کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کو تھامے رکھیں، یا اس کے اوپر چلنے کی پوری کوشش کریں۔ پوری تعلیم جو ہے اگر ہمیں نہیں بھی ہے، لیکن جتنا ہمیں پتا ہے شیطان کی گہری یا جو اس کی باتیں ہیں، اس کی چلاکیاں نہیں بھی پتا، تو جتنا آپ کو پتا ہے یسوع کے بارے میں، اس کے لہو کے بارے میں، اس کو نہ ہاتھ سے جانے دیں۔ تو اس لیے یہ جو 2-3 تھی باتیں، اور پھر ہمیں پتا ہے کہ خداوند یعنی لوہے کے آسے کا یہ مطلب ہے کہ سچائی سے خداوند کے حکموں پہ جو عمل کرنا ہے، عدل و انصاف سے، ہے نا، لوہے کے آسے کا مطلب ہے۔ تو اس لیے اس کی تعلیم جو ہے یا اس کی باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں، یا کیا کہتے ہیں، جھوٹی ہیں۔ اس لیے خداوند جو کہہ رہا ہے کہ اگر ہم غالب آنا چاہتے ہیں تو ہمیں سچائی پہ چلنا ہوگا، اگر ہم خداوند کے حکموں پہ عمل کریں گے تب، ہے نا۔ تو یہ تو ہم نے ایک جیسے کہہ لیں کہ چرچز میں کام ہوتے ہیں یا چرچ کے اندر، لیکن یہ کیا کرتی ہے، یہ جو اسپرٹ ہے، یہ بدروح جو ہے ہمارے گھروں کے اندر کام کرتی ہیں، میرے اندر، آپ کے اندر کام کر رہی ہے۔ تو اگر ہم پہلی ہی جو ورس ہے جیسے کہہ لیں کہ یہ کیا کرتی ہے کہ نبیہ ہے، ہماری عادت ہوتی ہے ہم سب کی،
کوئی بھی نہیں، اب یہ نہ سمجھے باجی سکھاندی بھی ہے تو باجی بھی خرچ نہیں ہے، یا میرے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر بھی، سب کے اندر ہی ہے، اور ہمیں کئی دفعہ ان باتوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، یہ نبیہ ہے، اور ہم جو کہہ لیں خداوند کے لوگ ہیں، یا ہم کئی دفعہ کسی کو دیکھتے ہیں، فرض کرے آم، میرا ہسبینڈ ہے فرض کریں، یا کوئی میری بہن ہے، بھائی ہے، کوئی بھی رشتے دار ہے، تو ہم جب اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں، فرض کریں وہ جھوٹ بولنے والا ہے، تو ہم کہتے ہیں انہیں تو کدی ٹھیک نہیں ہونا ہے نا، یہ تو ساری زندگی اسی میں زندگی گزارے گا۔ تو ہم نے کیا کر دیا، اس کے بارے میں ایک جیسے کہہ لیں ایک پروفیسی کر دی، ایک نبوت کر دی کہ یہ تو کدی نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے نا، یا کوئی جاب کے لیے فرض کرے جا رہا ہے نا، تو ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں انہوں جاب نہیں ملنی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ایک قسم کی نبوت کر رہے ہیں کہ وہ کام جو جس کام کے لیے وہ جا رہا ہے وہ ہوگا ہی نہیں، یا یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، تو ہم کیا کر رہے ہیں، یہ جھوٹی نبوتیں کر رہے ہیں، حالانکہ ہم خدا کے لوگ ہیں، میں اور خدا، آپ لوگ جتنے بھی ہیں، ہم جتنا تھوڑا خدا کے بارے میں جانتے ہیں یا زیادہ جانتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمیں جیسے کہہ لیں زبان کے اختیار میں سب کچھ ہے نا، جو کچھ ہمارے منہ سے نکلتا ہے یا تو خداوند جو ہے اس کو پورا کرتا ہے، یا پھر کہہ لیں کہ ہم نے پیچھے سیکھا تھا کہ اگر نیگیٹو بولتے ہیں تو بھی ایک اسپرٹ جو ہے ہمارے جیسے کہہ لیں اس لفظ میں سے اس میں ہمارے منہ میں سے نکلتی ہے، تو وہ جا کے اس کا پیچھا کرتی ہے، فرض کرے ہم نے اپنے بچے کے بارے میں کچھ بول دیا کہ اے تے کام کدی کر ہی نہیں سکتا ہے نا، یہ کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتا، اس کی زندگی جو ہے کبھی نہیں بدل سکتی، تو یہ کیا ہم کر رہے ہیں، جھوٹی نبوتیں کر رہے ہیں جس کا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو اس لیے یہ ہم سب میں کہیں نہ کہیں میرے اندر اور آپ کے اندر کام کر رہی ہے، تو اس لیے اس طرح کی جو باتیں ہیں جن کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، نہیں بھی امید ہمیں اس بچے پہ فرض کریں یا اپنے ہسبینڈ پہ کہ انہیں نہیں کدی ٹھیک ہونا ہے نا، یہ غصہ نہیں کدی ختم ہونا، تے ہم نہ بولیں، ہم یہ جھوٹی نبوتیں جو ہیں اس کے بارے میں نہ کریں، کیونکہ وہ خود سے نہیں تبدیل ہو سکتا، وہ خود سے نہیں بدل سکتا، لیکن ہمارا خدا، ہم جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کو مانتے ہیں، وہ یہ کر سکتا ہے، تو اس لیے میں اور آپ کبھی بھی کسی کے بارے میں اس طرح کا جو جھوٹی نبوتیں ہیں وہ نہ کریں، ہے نا۔ پھر ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم استاد ہیں، ہم سکھاتے ہیں، جیسے ہوتا ہے کہ ماں جو ہے، ساروں کی بات ہو رہی ہے لیکن ماں اپنی بیٹی کو سکھاتی ہے، یا اپنے بیٹے کو، اس کی شادی ہو گئی ہے فرض کریں، مثالیں دے رہی ہوں کہ اس طرح ہو سکتا ہے اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اپنی بیٹی کو جیسے کہہ لیں وہ باتیں سکھاتے رہتے ہیں کہ یہ اپنی سس نہ بنا کے نہ رکھے، اپنے بندے دی ہر گل نہ مننی کچھ باتیں تیری بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے، یا بچوں کے فرض کرے ہسبینڈ کئی، میں کہوں گی کہ اپنے گھروں میں نے ایسے دیکھا کہ ہسبینڈ اگر بیوی کا ساتھ دے رہا ہے جیسے بچوں کی اس میں کوئی کام کرنے میں، تو مائیں جو ہوتی ہیں یا ساس جو ہوتی ہے وہ اس کو بہت برا لگتا ہے، یعنی بیٹے کی جو ماں ہے کہ او میرے بیٹے نو تے نے تھلے لایا ہے نا، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ خوشی سے خود ہی اپنے بچے کی جو ہے وہ کوئی کام جو ہے اس کو کھانا کھلا رہا ہے یا اس کو کر رہا ہے، لیکن مائیں کیا کرتی ہیں، وہ اس کو سکھاتی رہتی ہیں، نہیں تو نہ کریا کر، اپنی کڑی کو مطلب اپنی بڈی کو کرایا کر، وہ کا دلی ہے، اور ایسی ایسی ہم باتیں سکھا رہے ہیں، اس کو غلط تعلیم دے رہے ہیں، غلط اس کو جیسے کہ پٹیاں جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، اور ہم کیا بن رہے ہیں، اس کے خدا بن رہے ہیں، اس کی جو زندگی کو چلا رہے ہیں، اور ہم جو کہ خدا کا کام ہے، یا میں ماں ہوں فرض کرو، تو مجھے اس کو یہ سکھانا چاہیے کہ دونوں میاں بیوی برابر ہیں، اول تو ہمیں خدا ان کے کلام میں سے یہ ملتا ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ ماں باپ کو چھوڑے گا، یعنی بیٹا جو ہے یا تو وہ اپنی بیوی سے جوڑا رہے گا، وہ دونوں ایک تن ہے، وہ ایک نئی اب
फैमिली जो है, वो खानदान जो है वो बन गया है। माँ को उसके बीच में नहीं बोलना चाहिए, बाप को उसकी ज़िंदगी में नहीं बोलना चाहिए। वो खुद जैसे शादी होती है तो आप कहेंगे जैसे एक बादशाह जब जैसे दाऊद को फ़र्ज़ करें मसा किया गया था, तो वो एक मसा उसके ऊपर आ गया था, उस हुकूमत को चलाने के लिए। या सुलेमान बादशाह को जब खुदावंद ने मुकर्रर किया था, तो एक मसा जो था वो खुद ब खुद एक हिकमत जो थी, जैसे सुलेमान ने मांगी थी, वो खुदावंद दे देता है। तो अगर बेटे की शादी हुई, आपने की है, तो उस बेटे वो क्या कह लें, ओहदा जो है वो बदल गया, वो एक शौहर बन गया है, वो एक बाप खुद बन गया है। खुदावंद से उसके लिए हिकमत मांगे कि खुदावंद की हिकमत से वो घर को चलाए, हम ना चलाएंगे जो माएँ होती हैं। हम हमारा बेटा जो है या बेटी भी वो गलत भी कर रहे हैं, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने बेटे की साइड लेते हैं या अपनी बेटी की साइड लेते हैं। कभी भी वो जो दूसरी है, वो कह लें जो अपने घर को छोड़ के आई होती है बहू, उसकी साइड नहीं लेते। ये एक मैं कहूँगी नेचुरल ही है। लेकिन हम कोशिश करें जो खुदावंद के जैसे कह लें साथ चलती हैं या खुदावंद जिंदा खुदा को मानती हैं, वो कभी भी माएँ या बाप भी अपना बेटा, उसकी शादी होगी, उसके घर के मामलात में आप दखल अंदाजी ना करें, है ना? क्योंकि ये क्या है, ये जो स्पिरिट है, ये क्या है, सिखाने वाली है। अभी मैं चर्च की नहीं बात कर रही क्योंकि हमारा एक ग्रुप है या एक ज़्यादा औरतें हैं, हम माएँ हैं, बेटियाँ हैं, तो मैं ज़्यादा इस पे बात करूँगी, है ना? लेकिन अगर चर्च में भी जाएँ तो ये और तरह से ये काम करती है, सिखाती है ना? लेकिन हम क्योंकि इस वक़्त इसकी बात कर रहे हैं, तो हम मैं फैमिली की बात कर रही हूँ। तो ये माँओं की, बाप भी अपनी बेटी को या अपने बेटे को ही जैसे कह लें सिखाता है। और गलत जो एक कह लें, कई दफ़ा होता है कि माँ अपनी ज़िंदगी में तो कामयाब हुई नहीं होती। कभी भी उसकी जो एक घर में, उसके घर में लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हुआ होता अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन अपनी बेटी को बड़ी सिखाती रहती है, ऐसे नहीं ऐसे कर, है ना? अपने हस्बैंड से काम कराया कर, हाँ, अपनी सास का ना कहना माने, उसके उसके सारे काम ना किया कर, उसको भी करने दिया कर, है ना? इस तरह की हम जो सिखाते हैं, ये तालीम दे रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं अपनी बेटी को या अपने बेटे को, उसकी जिंदगी को मैं और आप तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको सही वाली तालीम नहीं दे रही कि अपनी बेटी को हम कहें कि अपने शौहर के तूने फर्माबरदारी करनी है, वो ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है, कलाम के हिसाब से खुदावंद ने जो हमें इस बाइबल में बताया है, उसको अपने शौहर की बात माननी ही माननी है, फर्माबरदारी करनी ही करनी है, चाहे वो गलत कहे, चाहे वो सही कहे। लेकिन हम क्या करती हैं औरतें, माएँ जो हैं, और कभी भी आप इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस करें कि जब आपका बेटा जो है, जो रवैया आपका आपके साथ होता है, यानी माँ के साथ, या बहनें भी ऐसे करती हैं, अपने भाई की या उसकी बड़ी साइड लेती हैं। लेकिन जैसे ही शादी होती है, जो शौहर होता है या एक बेटा या एक लड़का जो है, उसका ओहदा बदल जाता है और उसका रवैया भी बदल जाता है। कभी भी आप नोट करके देखें, जो इस पे थोड़ी स्टडी की है या थोड़ा जानते हैं, कि वो जब अपनी बीवी के साथ होता है, उसका रवैया वो फ़र्क होता है। कोई और नहीं जानता। जितना बीवी अपने शौहर को जानती है, ना माँ जानती है, ना उसकी जो बहन है या उसका बाप जो है, वो नहीं जानता। कभी भी उसकी जो वो कैसे अपनी बीवी के साथ बर्ताव कर रहा है, किसी को नहीं पता। सिर्फ़ उसकी बीवी को पता है, या बीवी कितनी बुरी है या क्या उसके अंदर खराबियाँ हैं, सिर्फ़ उसके शौहर को पता है। आस-पास के किसी भी लोगों, इवन के बच्चों को भी नहीं पता होता कि ये जो हमारी माँ है, इसका हमारे बाप के साथ रवैया कैसा होता है। तो इसलिए कोई भी तीसरा बंदा जो है, वो कभी भी ना उसको सिखाने की कोशिश करे। हमारे जो सिस्टर क्या नीलम है, उनके हस्बैंड, उनकी मुझे बात बहुत याद है। शुरू में हमारी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी। तो उन्होंने एक दफ़ा ये बात कही थी, उन्होंने कहा कि मियाँ-बीवी ने फिर एक हो जाना होता है, वो रात नू ना फिर इकट्ठे हो जाना है। तो जो दूसरा बंदा बीच बीच में बात करता है, वो बुरा बन जाता है। इसलिए कभी माँ अपने बच्चे की, बेटे की
जैसे कह लें उसको सिखाने की कोशिश ना करें, दुआ करें कि खुदावंद उसको सिखाए। तो इसलिए जब भी ये हम इस तरह का अपनी बेटी को सिखा रहे हैं, अपने बेटे को सिखा रहे हैं, तो हम उसकी कह लें उसका खुदा बन रहे हैं। हालाँकि मुझे और आपको खुदा नहीं बनना, किसी को भी हमेशा हम जो माएँ हैं घुटने टेक के अपनी बेटा अगर उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बीवी के साथ नहीं बन रही, लड़ाई झगड़ा है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो माँ जो है वो घुटने टेक के खुदावंद की हुजूरी में दुआ करे कि खुदावंद इनके आपस में प्यार मोहब्बत सुलह सलामती जो है वो हो। या अगर बाप है तो वो भी ऐसा करे, लेकिन उसको सिखाने की कोशिश ना करें। ये क्या कर रहे हैं, मैं और आप उसके खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसको जो तालीम है वो गलत दे रहे हैं। कभी भी हम जो इस तरह की तालीम देते हैं और फिर ना सिर्फ माँ-बाप देते हैं बल्कि चाचियाँ, ताइयाँ ਜਿਹੜੀਆਂ जानदियाँ भी नहीं उस बेटे को या उस बेटी की कि उसकी कैसी नेचर है, कैसी उसकी खुद की जो क्या कहते हैं खसलत कह लें, है ना? तो वो ऐसे ही दूर बाहर बैठी कभी उस बेटी को जानती भी नहीं है। वो चाचियाँ, ताइयाँ वो सलाहें देती हैं, वो सिखाने की कोशिश करती हैं, वो उसके घर में ऐसा कह लें लड़ाई को ख़त्म करने की बजाय क्या करती हैं, लड़ाई को या उसको बढ़ा देती हैं क्योंकि वो क्या कोशिश करती हैं अपनी जो बेटी होती है या अपना जो बेटा होता है, उसको सिखाने की कोशिश कभी उसने चाचियाँ, ताइयाँ या जो भी और रिश्ते हैं, वो कोशिश नहीं करती कि वो भी ठीक हो सकती है। वो जो बहू आई है या जो हमारा जवाई है, वो भी ठीक हो सकता है। कहीं मेरी बेटी में तो नहीं गलती। आप यानी हम देखें और अगर नहीं भी देख रहे तब भी हम जितने भी यहाँ पे जो मीटिंग में मैं कहूँगी कि जो हमारे ग्रुप में हैं, वो तो कम से कम खुदावंद को जानती हैं, खुदावंद पे उनका ईमान है। मैं बाकी सारी दुनिया की बात नहीं करती लेकिन जो हमारे ग्रुप में हैं, उन माँओं से या उन बहनों से जो अपने भाइयों की बड़ी साइड लेती हैं, है ना? वो कुछ नहीं जानती। कि मियाँ-बीवी का आपस में क्या रिश्ता है। तो इसलिए उनको सिखाने की हम कोशिश ना करें। हम अगर उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो हम उनके लिए दुआ करें। और ज़्यादा अगर दर्द है तो रोज़ा रख के दुआ करें, लेकिन उनको सिखाएँ ना। अपने एक्सपीरियंस जो है उनके साथ इस तरह ना करें कि नहीं तू इंज कर ले, इंज कर ले। ये सिखाने की गलत तालीम देने की कोशिश ना करें, हम उनको गुमराह ना करें। हम उनको भी ये सिखाएँ कि घुटनों के बल हों, खुदावंद की हुज़ूरी में जाएँ। मियाँ-बीवी में आपस में नहीं बन रही, लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी है, तो हम खुदावंद की हुज़ूरी में जाएँ। क्योंकि ये क्या है पीछे हमारे अंदर कह लें जज़्बल की स्पिरिट काम कर रही है। उनके अंदर तो कर ही रही है, लेकिन हमारे अंदर भी क्या है, ये जज़्बल की स्पिरिट जो है, जो गुमराह करती है, जो गलत तालीमें देती है, झूठी तालीमें देती है, वो हमारे अंदर, मेरे और आपके अंदर काम कर रही है। इसलिए हम जो खुदावंद के लोग हैं, उनका जो एक बिहेवियर है, वो इस तरह का होना चाहिए कि हम खुद भी खुदावंद पे खुदावंद के कदमों में झुकें और अपने जो भाई हैं या बेटे हैं अ, उनके लिए दुआ में ठहरें, उनके लिए रोज़ा रखें। ज़्यादा दर्द है तो हम रोज़ा रखें, अगर अगर थोड़ा बहुत है तो दुआ करें, लेकिन उनको गलत तालीमें जो हैं वो हम ना दें, है ना? वैसे आज मेरा ख़्याल था कि हम इसको ख़त्म कर देंगे लेकिन मुझे लगता है हम थोड़ा टाइम लगेगा। फिर ये जो मेज़ में शामिल होना है, जो इस कि कुर्बानियाँ जो हैं खाने जो हैं, खाने सिर्फ़ हम सोचते हैं कि वो कुर्बानियाँ दा जेह्ड़ा अग्गे चढ़ांदे ने, है ना? वो नहीं खाना। तो ये सिर्फ़ वो नहीं है कि हमने वो जो आगे वो चढ़ाते हैं, क्या उसको बोलते हैं, है ना? कि वो कुर्बानियों का खाना जो है वो नहीं खाना। कुर्बानियों का खाना ये है कि जो अ उनके जो तौर-तरीके हैं, उनकी जो तारीकी के काम हैं, जब हम वो करते हैं तो असल में हम उन उसके मेज़ में शामिल हैं, उसके खाने में शामिल हैं। फिर कई दफ़ा हम देखते हैं कि ख्वाब में हमें नज़र आता है कि हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। कई दफ़ा होता है कि या किसी को खिला रहे हैं। तो असल में कई दफ़ा
یہ خواب میں جو خداوند ایک قسم کا کہہ دکھاتا ہے، تو اس کے پیچھے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں جو یہ جیزبل ہے اس کے ٹیبل میں سے تو نہیں کھا رہے، غلط تعلیمیں تو نہیں لے رہے، اس میں تو نہیں شامل ہو رہے، یا کوئی تو نہیں مجھے سکھا رہا. تو کھانے کا یہ بھی جو ایک مطلب ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے سکھا رہا ہے، کوئی مجھے چلا رہا ہے، کوئی میری زندگی، کوئی میری ماں یا میری چاچی تائی یا کوئی جو ہے مجھے سکھانے کی کوشش کر رہا ہے نا. تو کئی دفعہ ہم خواب میں اس طرح دیکھتے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ کھا رہے ہیں نا. تو اس کے پیچھے یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ غلط یا اس کی ٹیبل میں سے جو کھانا ہے وہ ہم کھا رہے ہیں. تو یہ صرف یہ کیونکہ ملکہ ہے، جذبل کی جو اسپرٹ ہے، تو یہ اکیلی کام نہیں کرتی. ہم نے پیچھے جب وہ سیکھا سلاطین کی کتاب میں، تو ہم نے دیکھا کہ یہ سب سے کام کرا رہی ہے، جھوٹی جھوٹی چٹھیاں لکھوا رہی ہے، اور دو شریر جو تھے، وہ شیطان جو تھے لوگ، وہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے وہ نبوت کے بارے میں اس نے کھڑے کیے ہوئے تھے، اور سب کو کوئی نہ کوئی جیسے کہ حکم دے دے نا، آرڈر دے رہی ہے یہ کیا، کیونکہ کیا ہے یہ ملکہ ہے. تو یہ جہاں پہ بھی ہوگی، یہ ماں کے اندر کام کر رہی ہے یا نند کہہ لیں اس کے اندر کام کر رہی ہے، تو یہ چلا رہی ہوگی گھر کو، حکم دے رہی ہوگی تو انج کر لے، تو اے کر لے، تو اے کر لے، ہے نا. یا بیوی کے اندر کام کر رہی ہے تو یہ اپنے ہسبینڈ کو چلا رہی ہوتی ہے، او نہیں نہیں تو ایسے کر لے، تو ایسے کر لے، ہے نا. اس کی مرضی نہیں کرنے دے گی. تو ہسبینڈ اپنے کو کیا کر رہی ہے، یہ چلا رہی ہے، یہ جذبل کی اسپرٹ. جیسے ہم نے دیکھا کہ اخیب کو یہ کیا کہتی ہے، تو اپنا دل بہلا، میں کرتی ہوں حکومت، میں چلاتی ہوں، ہے نا. تو بالکل یہ ایسے ہی کرتی ہے کہ یہ ملکہ ہے، یہ کام کرواتی ہے، یہ کرتی نہیں ہے، پیچھے ہو کے جیسے کہہ لیں ایک ایک آرڈر جو ہے سب کو، یا حکم جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہے کہ تو ایسے کر لے، ایسے کر لے، ہے نا. تو یہ کھانا جو ہے جب ہم کھاتے ہیں، یعنی اس کی ٹیبل میں سے، تو میز کا مطلب ہے کہ اس کی میز پہ بس یہ آج ایک حوالہ پڑھ لیتے ہیں، باقی ہم جو بات ہے وہ کل کریں گے. تو انجنا آپ نکالنا پہلا سلاطین اس کا 18 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ یہ اس کی جو میز تھی اس کے اوپر کتنے جو تھے بال کے پجاری جو تھے، یا بال کے وہ کھانا کھاتے تھے. تو یہ اسپرٹ جو ہے یہ اکیلی کام نہیں کرتی، اس کے ساتھ دیکھیں کتنے اس کے جو کہہ لیں جھوٹے نبی وہ کام کریں. جی انجنا. 29 چیپٹر نہیں 18 چیپٹر پہلا سلاطین، ہاں جی اس کا 29 18 ورس نہیں کی ریڈنگ 19 آیت. ਹੁਣ ਤੂੰ اس میں ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਬਾਲ ਦੇ 450 ਨਬੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇ 400 ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਬੈਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ. ہاں جی، ਉਪਰੰਤ کتنے نبی سن جو اس کی ٹیبل پہ سے کھاتے تھے؟ 400 نبی ਸੀਗੇ. تو یہ جو 400 نبی تھے نا، نبی ہیں، یعنی کہہ لیں اس کے آگے جو کرندے ہیں، جیسے جب یہ آتی ہے ہماری زندگی میں، میری زندگی میں یا آپ کی زندگی میں کام کر رہی ہے، تو یہ والی جو اسپرٹ ہے، یہ جو نبی ہیں، یہ بھی شامل ہیں، یہ بھی ہماری زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے کام جو ہے وہ کرتے ہیں، ہے نا. تو اس لیے یہ اکیلی کام نہیں کرتی، یہ کرواتی ہے. تو اس لیے یہ جب ٹیبل یا کھانے کا جو کہہ لیں ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی ایک اسپرٹ نہیں ہے. یہ کہہ لیں جھوٹ بولنے کی ہو سکتی ہے، کنٹرولنگ اسپرٹ جیسے ہم نے پیچھے دیکھا، یہ حرام کاری کی جو اسپرٹ ہے وہ ہمارے اندر کام کرنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، سارے اس کے ٹیبل میں سے کھا رہے ہیں، یعنی جو اس کی ٹیبل سے. اور یہ کس کے سارے اصل میں پجاری کس کے ہیں، یا یعنی بال کے یہ پجارن ہیں. یہ خود بھی کیا تھی، بال کی پجارن تھی. بال کے بارے میں ہم نے پیچھے تھوڑا سیکھا ہوا تھا نا. تو اگر خدا نے چاہا تو ہم نستارہ ملکہ اور یہ بال جو ہے اس کے بارے میں پھر سے سیکھیں گے، ہے نا. تو
یہ ٹیبل پہ جتنے اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کام کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو ان کے بھی آگے فرق جو کہہ لیں ایک کام جو ہے یا ڈیوٹیاں جو ہیں وہ لگی ہوتی ہیں. تو اس لیے سوری، تو یہ اکیلی نہیں کام کرتی، یہ اس کے ساتھ یہ پوری پلٹن ہی گل ہے کہ ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، اور ہماری زندگی میں حرام کاری جیسے کہہ لیں وہ آ گئی ہے، زنا کاری آ جاتی ہے. تو یہ حرام کاری جو ہے نا، اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ اس پہ ہم بات کر لیں گے، لیکن کہ یہ حرام کاری کو لے کے آتی ہے، یہ بیماریوں کو لے کے آتی ہے ہماری زندگی میں، جو ہمیں بستر پہ ڈال دیتی ہیں، ہے نا؟ تو یہ دو پوائنٹ جیسے کہہ لیں کہ ہم کل اس پہ بات کریں گے. خداوند آپ کو یعنی اس کی اور بھی بڑی جیسے کہہ لیں ایک جو باتیں ہیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم جو ہے اس کے اثر میں ہیں، یا اس نے ہمیں جیسے کہہ لیں گھیرا ہوا ہے، ہمیں کنٹرول کیا ہوا ہے، ہمیں کوشش کر رہی ہے کہ ہم یہ اس کے ٹیبل میں شامل ہوں. وہ جھوٹی نبوتیں، جھوٹی تعلیم جو ہے، غلط تعلیمیں جو ہیں، جو ہمیں گمراہ کرتی ہیں، جو ہمارے گھروں میں جیسے کہ لڑائی جھگڑے کو لے کے آتی ہیں، ہمیں خداون سے دور کر رہی ہیں. ہمارا خداون کے اوپر ویسا والا بھروسہ نہیں رہتا ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں کئی دفعہ، اور یہ ہم بچپن سے کر رہے آتے ہیں. میری ماں بھی انج کر دی سی، پیو بھی انج کرتا سی، ہے نا. اور ہمیں یہ نہ تو پتا ہوتا ہے، نہ ہی ہم ان کو چھوڑتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں کام کرتی رہتی ہیں، ہے نا. لیکن اب جب ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں سے نکالیں. یہ نہ تو ہم کسی کو سکھائیں، اور نہ اگر کوئی مجھے سکھا رہا ہے، آپ کو سکھا رہا ہے، آپ ہیں فرض کریں وہ بیٹی کہ آپ کی ماں آپ کو سکھا رہی ہے، یا آپ کا باپ ہے نا، یا چاچیاں تائیاں نند، وہ وہاں پہ رہ رہی ہے لیکن آپ کے گھر کو وہ چلا رہی ہے یا چلا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہم ایسا کریں، کسی کے گھروں میں دخل اندازی کریں یا چلائیں، ان کو کوشش کریں سکھانے کی. اور اگر مجھے اور آپ کو کوئی چلا رہا ہے، تب بھی اس کا مطلب ہے اس کا اثر جو ہے ہو رہا ہے. تو ہم اس میں سے نکلیں، کیونکہ ہمارے گھر کو ہمارا خداوند چلائے. ہمارا گھر کا سربراہ جو ہے ہمارا خدا ہے. نہ ہم اپنے ہسبینڈ کو چلانے کی کوشش کریں، سکھانے کی. ہم کوشش کریں کہ اپنا ہسبینڈ اگر وہ ٹھیک نہیں چل رہا، وہ ابھی خداوند سے دور ہے، تو ہم اس کے لیے دعا کریں. ہم جو کچھ اپنے پہلے خداوند سے مانگیں گے، خداوند ہمارا زندہ خدا وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر ہماری ساس ایسا کر رہی ہے، ہمارا سسر، ہماری نند، تو اس کے لیے ہم دعا کریں کہ خداوند جو ہے زندہ خدا اس کے دل کو تبدیل کرے، اور یہ جذبل کی اسپرٹ جو ہے اس کے اندر سے نکلے. ہم اس کو سکھا نہیں سکتے. ہم جیسے کہ بڑا بڑا لیکچر دے کے اس کو سمجھا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ نبیہ ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کہتی ہے، یہ کسی سے ڈرتی نہیں ہے. کسی جیسے کہہ لیں کہ لکھا ہے کہ یہ خدا سے بھی نہیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتی ہے. تو یہ خدا سے نہیں ڈرتی، توبہ نہیں کرتی. تو اس لیے اس کو سمجھا نہیں سکتے ہم. اس کو نکال سکتے ہیں. خداوند ہمارے زندہ خدا کے نام میں قدرت ہے، طاقت ہے، لیکن اس کو سمجھا نہیں سکتے. کیونکہ دیکھیں لکھا ہے خداوند نے بھی اس کو مہلت دی، خداوند نے اس کو موقع دیا کہ یہ توبہ کرے، پر اس نے توبہ نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے اگر میں اور آپ جیسے پیچھے ہم نے تھوڑا سیکھا تھا کہ جو کوئی غلط کر رہا ہوتا ہے، جس میں یہ اسپرٹ کام کر رہی ہے، وہ کسی کی بات سنتی نہیں، وہ بھڑک پڑتی ہے، پٹ پڑتی ہے نا. کوئی آپ اس کو بات کہہ نہیں سکتے کہ تو یہ غلط کر رہی ہے نا. تو اس لیے ہم کسی کو سمجھانے کی، سکھانے کی کوشش نہ کریں. میں اور آپ اگر درد رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں کسی سے، اپنے
जैसे कह लें बेटी से या बेटे से या चाचियाँ ताइयाँ हैं, तो वो क्या करें, वो उसके लिए दुआ करें। दुआ से बढ़कर कोई भी कह लें इलाज जो है इस मर्ज़ का नहीं है। और अगर हम बीमार हैं इस तरह के कि हम बार-बार बिस्तर पे पड़ जाते हैं, ऐसी-ऐसी बीमारियाँ हमारी ज़िंदगी में हैं कि हम उठते ही नहीं हैं, हम बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है। तो इसका मतलब है कि हम उसके लिए दुआ करें, हम रोज़े में ठहरें और हम उसके अंदर ये जो जज़्बल की स्पिरिट है वो काम कर रही है, क्योंकि ये किन के अंदर काम करती है, ये बाहर जो गैर कौमें हैं उसमें नहीं काम करती। ये जो खुदा के लोग हैं, ममसू हैं, नबी हैं, पास्टर हैं, खुदा के खादम हैं, मैं और आप हूँ, क्योंकि हम क्या हैं? खुदा के नबी भी हैं, खुदा के ममसू हैं। खुदा ने हमें चुना है, हम शाही कायनों का फ़िरका हैं। हम हैं वो शहज़ादे और शहज़ादियाँ, तो ये हमारे अंदर काम करती हैं। ये ना हम कहें कि हमारे अंदर वो नहीं मैं तो बड़ी दुआ करनी है, मैं तो बड़े रोज़े रखनी है। नहीं, अगर हम रोज़े रख रहे हैं जैसे एलिय्याह ने आग मँगाई थी कुछ ही देर पहले 2 चैप्टर में हम देखते हैं कि आसमान से उसके दुआ करने से आग आ गई, बारिश के लिए उसने दुआ की, बारिश हो गई। बारिश को उसने यानी बंद करने के लिए दुआ की तो बंद हो गई। लेकिन वही बंदा जब जज़्बल की स्पिरिट के असर में आ गया था, तो वो क्या था, वो डर के भाग गया था। वो बियाबान को भाग गया था, है ना? तो इसलिए अगर हम चाहते हैं अ, कि ये हमारी ज़िंदगी में से निकले तो उसके लिए रोज़े दुआ में ठहरें, कोशिश करें, क्योंकि ये ढीठ भी है, बड़ी ज़िद्दी है। ये भी हमने सीखा है ना कि ये वापस आ जाती है, इसको निकालो फिर आ जाती है, निकालो फिर आ जाती है। इसकी ये एक कह लें, जैसे हमने उसमें कातलाना जो स्पिरिट थी, उसमें देखा कि ये एलिय्याह को तब नहीं क्योंकि ये पहले मर गई थी या तो हमने देखा कि इसने नए अहदनामे में आके वो एलिय्याह का रूह जो था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर ठहरा हुआ था, तो इसने उसको मलका में आके इसने उसको मरवा दिया। तो ये ढीठ भी है, ये बार-बार आ जाती है हमारी ज़िंदगी में। तो इसलिए मसलसल अगर हम खुदा उनके साथ चलते रहेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये क्या कहते हैं, इसको हम निकाल सकेंगे, इस पे गलबा पा सकेंगे, फ़तह हासिल कर सकेंगे। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी अ, बरकत दे और फ़ज़ल दे और ज़ोर दे, ताकत दे कि हम इसको अपनी ज़िंदगियों में से निकाल सकें। तो बाकी का हम जो है वो कल करेंगे। तो गॉड ब्लेस यू। बैक टू सही। जी, श्रेया है हमारे साथ? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू सिस्टर शहीन। और हाँ सारे जी। मैसेज पे हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और इसी तरह हम समरीन को दावत देते हैं कि समरीन आए और लास्ट प्रेयर में हमें लीड करे। समरीन, हमारी आवाज़ सुन रही है तो? समरीन, जी, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर जी, मेरी ना ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਢਿੱਡ ਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਮਨਦੀਪ। जी ठीक है। Hallelujah, Jesus. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Yes. Yes, हालेलुया Lord. हालेलुया Yes, Lord. Yes, Lord. हालेलुया Jesus. ला ला Hallelujah. ला 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 ला